میں ہوں ہانیہ اقبال، خاندان کی تیسری پیڑھی کا ایک فرد، یعنی محمد یاسین کے پوتے راحیل یاور کی اہلیہ۔ خاندان جو موتیوں کی مالا کی طرح براعظموں میں پرویا ہوا ہے، محبت کے اس کچے دھاگے سے جسے اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یاسین کہا جاتا ہے۔ پاکستان بنانے والوں نے خون کا دریا پار کیا، منزل پر پہنچے اور سارے دکھ و غم بھلا کے یکسوئی سے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس گھر کی تعمیر کے رستے میں حائل دریا انہی کے خون سے سرخ تھا، دل مطمئن صرف اس خیال سے کہ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے جس کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ یہ گھر دھڑک اٹھا انہی دھڑکنوں کے ساز پر۔ یوں پاکستان کے سفر کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرا باب شروع ہوا، جو ترقی کا سفر تھا، پرعزم، بااعتماد اور خلوص سے بھرا ہوا۔ پاکستان اس تیزی سے آگے بڑھا کہ دوسری جنگ عظیم سے تباہ حال جاپان کو کروڑوں روپے امداد میں دیے۔ کیا وہ سب خون خاک ہوا اور آج ہم ہیں جس حال میں ہیں؟ پاکستان کے لیے ہجرت کا سہم کاٹنے والے ستارے رات کو روشن رکھیں گے پھر سے سحر ہونے تک۔ اس کہکشاں میں چمکتا ہوا ایک ستارہ محمد یاسین ہے، جو خوشحال گھرانے سے چلا اور خالی ہاتھ ننگے پاؤں اپنے گھر پہنچا، اس گھر پہنچا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ گھر نے اسے جو کچھ دیا، اس نے اس سب سے اسی گھر کو سجا دیا۔ کسی غیر دنیا میں اس گھر کا سامان لے کر جا نہیں بسا۔ وہ گھر جس کی خوشبو جیون معطر ہے اور جس کی خاک میں پیوند ہونا فقط ایک آرزو ہے۔ افق پر ٹمٹماتے تارے کی کہانی انہی کی زبانی۔ ایسٹ پنجاب، تحصیل بٹالہ، ڈسٹرکٹ گرداسپور۔ گاؤں کا نام تھا علی وال۔ اس میں پیدا ہوا تھا 30 ستمبر 1931 کو۔ ہمارا گاؤں جو تھا وہ بہت ایک خوبصورت جگہ تھا۔ نہر اپر باری دواب جو ہے وہ پوری کی پوری وہاں پر آتی تھی اور وہاں سے وہ 8 شاخوں میں تبدیل ہوتی تھی۔ وہاں پر 25 کے قریب آٹا پیسنے والی چکیاں لگی ہوئی تھیں، ارد گرد کے لوگ وہاں آتے تھے۔ وہاں بہت اچھے لان تھے، ریسٹ ہاؤس تھا، لوگ چھٹیوں میں وہاں پر آتے تھے نہروں میں نہانے کے لیے، اور انڈر گراؤنڈ پانی جو تھا وہ صرف 3 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ نلکے میں پانی گرمیوں میں ٹھنڈا ملتا تھا اور سردیوں میں کوئی تھوڑا نیم گرم ملتا تھا وہاں پر۔ ہماری وہ زمینیں جو تھیں، ہم بیسیکلی ایگریکلچر کے لوگ تھے، اور اس میں سال میں 3 فصلیں ہوتی تھیں اور بہت زیادہ فصل ہوتی تھی۔ کوئی کسی قسم کی کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں تھی، بلکہ بڑی آسانی تھی۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو یہ پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی، تو ہم جو اسٹوڈنٹس تھے، مسلمان اسٹوڈنٹس تھے، وہ روز تقریباً جلوس نکالتے تھے۔ ہم اس وقت نعرے لگاتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فخر ایشیا، شیر پاکستان، ملت اسلامیہ، قائد اعظم محمد علی جناح۔ جو والنٹیئر کرتے تھے اپنے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تو ان کو گرفتار کر لیتے تھے، اور اس کے بعد قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ہمیں جو تھا اپنا گاؤں جو تھا وہ چھوڑنا پڑا، کہ میرے والد صاحب وہ سکھوں کی ہٹ لسٹ پہ تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے پاکستان پہنچ جائیں۔ فیملی کے ساتھ میں ہی تھا بڑا قافلہ جو وہاں سے چلا، تو اس میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ، بوڑھے بھی تھے، شیرخوار بچے بھی تھے۔ رات ہم وہاں پر ٹھہرے اوپن فیلڈز میں۔ اتنی بارش ہوئی جس کا حساب کوئی نہیں، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تو میری جو سوتیلی ماں تھی، انہوں نے اپنا جو چادر تھی وہ میرے اوپر ڈال دی۔ اگلے دن پتہ یہ چلا کہ جی وہ جو آگے نہر تھی بڑی، تو اس کا پل جو ہے وہ سکھوں نے پارشلی توڑ دیا ہے۔ پانی ہم جو سڑکوں کے کنارے گڑے تھے جس میں بارش کا پانی ہوتا تھا وہ پیتے تھے، گندا پانی، جس سے پیٹ بھی خراب ہو جاتے تھے، بچے بیمار ہو جاتے تھے۔ فوج والے گندم لے کے آتے تھے کچی، وہ تھوڑی تھوڑی لوگوں کو دیتے تھے جو وہ بھون کر کھاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ اگلے دن ہم چلے، پل کے اوپر سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے اپنا بچہ جو تھا وہ بھوکا تھا، بیمار تھا، اس کو لک آؤٹ نہیں کر سکتے، نہر میں پھینک دیا۔ ڈیرہ بابا نانک جو تھا شہر، وہاں پر وہ جو انڈین پولیس تھی ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ پروٹیکٹ کرنا، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ عورتوں کے زیور اتروا لیتے تھے، جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ پیسے لے لیتے تھے۔ ڈیرہ بابا نانک سے جب ہم آگے چلے جسڑ برج کی طرف، سڑک کے دونوں طرف کماد کے گنے کے کھیت تھے۔ وہاں سے کیا کرتے تھے، ایک طرف سے سکھ آتے تھے گھوڑوں پہ اور قتل و غارت کر کے جتنے قتل ہو جاتے تھے آگے چلے جاتے تھے، کہ وہ اسی طرح سے انہوں نے حملہ کیا۔ بھائی تھے 2، ایک بڑا ایک چھوٹا، اور ساتھ ان کی بہن تھی۔ وہ اس نے تلوار ماری سکھ نے وہ بڑے بھائی کے ادھر، اور وہی تلوار جو تھی چھوٹے بھائی کے پیٹ میں ماری، اور لڑکی کو اٹھا کے وہ چل پڑے۔ پائی نے دیکھ لیا، نیلنگ پوزیشن میں اس نے گولی چلائی
اور 2 بندے گر گئے. انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. پتہ نہیں اس بیچاری لڑکی کے ساتھ کیا ہوا. ہم چلے آگے جٹسر برج کو کراس کیا, پاکستان میں آئے. ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم آٹا خریدنا چاہتے ہیں, ہمیں آٹا بیچتے ہیں. ہمیں یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا. شام ہو گئی تھی تو ایک ریلوے ٹرین آئی. پتہ چلا کہ جی وہ ادھر سے غیر مسلم جو تھے, سکھ ہندو وغیرہ, ان کو وہاں تک لائی ہے, وہاں پر اتار دے گی. فیملی کو تو اندر بٹھا دیے, لیکن جو تھوڑا سامان تھا ہمارے پاس, موٹر سائیکل تھا, جو چھوٹے چھوٹے بیگ شیگ یہ وہ تھے, وہ ہم نے کوشش کی کہ چھت پہ رکھ دیں. اسی دوران ٹرین سٹارٹ کر دی تو لوگوں نے شور مچایا. اس نے کوئی 50-60 میٹر آگے لا کے ٹرین کھڑی کی تو وہ سامان جو تھا ہمارا سارا نیچے گر گیا, جو تھوڑا بہت تھا ہمارے پاس. سائیکل ایک بچ گیا, وہ لوگوں نے لوٹ لیا. اس کے بھی ہم بغیر ہو گئے. جب ہم پہنچے تو ہمارے پاؤں بھی ننگے تھے, کیونکہ چلتے چلتے بارش میں ہمارے جوتے ٹوٹ گئے تھے, عورتوں کے جوتے ٹوٹ گئے. اس طرح سے ہم لاہور پہنچے. میں ایم اے کالج چلا گیا. میں کوئی دن میں 16 گھنٹے پڑھتا تھا. آگے پڑھنے کا مشکل تھا ذرا. پھر میں نے کہا کہ بھئی کوئی نوکری ڈھونڈتے ہیں. تو اس وقت میری عمر 17 سال کی تھی. ایج لمٹ تھا انجینئر اپرینٹس لینے کے لیے, وہ بھی 17 سال تھا. تو دیٹس ہاؤ آئی واز ٹیکن ان ایز اے انجینئرنگ اپرینٹس. پھر کراچی چلے گئے. وہاں پر ہماری پاکستان میں 3 سال ٹریننگ ہوئی, تو میں نے الیکٹرانکس کا انتخاب کیا. ہماری جو ٹریننگ تھی 3 سال وہاں پر ہوئی. اس کے بعد پھر 2 سال یو کے میں تھی. 1 سال ہم رہے ای ایم آئی کالج آف الیکٹرانکس میں. پھر ہم پاکستان آئے. پھر میری پوسٹنگ ہو گئی ہز میجسٹیز پاکستان شپ, اس وقت کامن ویلتھ میں تھے, تیمور. مجھے اس وقت بہت سی سکنس بہت موجود تھی. آئی واز انفٹ فار سی. آرمی میں امتحان دیا اور وہاں پر سلیکٹ ہو گیا. 1 سال ٹریننگ کی. سگنلز میں آ گیا. اسکول آف سگنلز, اب بعد میں وہ ملٹری کالج آف سگنلز بنا. اس میں ہماری ٹریننگ تھی اباؤٹ 11 months. آئی اسٹوڈ فرسٹ, اور میرا نام وہ بورڈ جو تھا رول آف آنرس کا, اس میں لکھا گیا. I was posted to GHQ سگنل بٹالین. اب چلتے ہیں شادی کی طرف. گھر میں شادی ہوگی, 10 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے, اور کوئی جہیز وغیرہ, there will be nothing. میری کوشش کے بعد وہ مان گئے. تو شادی سے کوئی 4-5 دن پہلے میں اپنی بیوی کو صدر لے گیا. ایک ان کو میں نے انگوٹھی خرید کے دی, اور ایک وہ بالیاں خرید کے دی, 600 روپیز. اگلے دن شادی میں 12 مہمان تھے صرف. وہاں اخلاق سب کچھ پیار, اسی طرح وقت گزرا. تھوڑا تھوڑا کرنا, احتیاط کرنی, گوشت نہیں منگوانا, اس طرح سے کر کے تو گزارے کیے, اور ان کی عزت بہت رکھی. کے بعد پھر 1965 کی وار آ گئی. میری پوسٹنگ ہو گئی انٹر سروسز سگنل یونٹ میں. ہم نے انٹرسیپٹ کیا ایک افغان وائرلیس آپریٹر کو بات کرتے ہوئے کہ یلو پیپل ہیو کم ہیئر. تو ہم نے اس سے یہ اخذ کیا کہ رشین وہاں پر داخل ہو گئے ہیں. رشیا نے حملہ کر دیا تھا اور کیپچر کر لیا تھا افغانستان کو. ایک دفعہ رشیا نے کے پی میں ہمارے گاؤں پر بھی حملہ کیا تھا. میں پروموٹ ہو گیا ایز اے فل کرنل, اور کور ہیڈ کوارٹر میں کرنل ایڈمنسٹریشن, وہ وہاں پر میری پوسٹنگ ہو گئی. بریگیڈیئر یاسین کو میں نے پروفیشنلی, انٹلیکچولی اور ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے انسان کے طور پر بہت ہی اچھا پایا. اور اسی وجہ سے یہ کور آف سگنلز میں پرٹیکولر اور عام فوج میں عام ان کی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کی دیانتداری اور ان کی انٹلیکچول روبسٹنس یا ذہنی مضبوطی, اور ان کا جو ہے ایمانداری سے کام کرنا, یہ ہمیشہ اس کی وجہ سے لوگ اس کو بہت رسپیکٹ کرتے تھے. دوسرا, ایز اے ہیومن بینگ بھی بہت اچھے انسان ہیں. یہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں, اپنے کام سے کام غرض رکھتے ہیں. کور ہیڈ کوارٹر پشاور, وہاں پر میری پوسٹنگ ہو جائے ایز کور کمانڈر سگنلز. آئی واز پوسٹڈ ٹو راولپنڈی ایز اے کمانڈر آرمی سگنلز. میں ریٹائر ہو گیا آرمی سے. 71 وار میں جی ایچ کیو سگنل بٹالین میں ہی تھا ایز اے کمیونیکیشن آفیسر. وہاں پر بھی بڑا ٹف کام تھا. پوئم ہے جو میں نے بابا کے لیے 30 سپٹمبر 1983 میں لکھی تھی. Who guards your unprotected soul from evil? It is he who taught you right from wrong, angelic from evil, smiles from frown. You were like a straw on the mercy of pitiless waters. He saved your soul from being drowned.
He is like a small shelter beneath the great shelter of God. इनको हमेशा अपने फादर के रूप में देखा है और हर चीज़ में इन्होंने मुझे, जब मेरी नई नई शादी हुई है तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, कभी हर चीज़ के लिए मोटिवेट भी किया. अभी तक मोटिवेशन चल रही है जो कि अभी भी स्टॉप नहीं हुई. हम हर वीकेंड पे आते हैं और कोई ना कोई बैठ के हमारी कोई टॉपिक या कोई बात भी होती है तो वो हमें हमेशा कोई ना कोई छोटी सी कोई सी गाइडलाइन बता देते हैं. शुरू से ही नाना जान से हमने काफ़ी, जो चाहे वो डेली लाइफ कॉन्डक्ट है या जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो सुने भी हैं और उनमें से जो हर चीज़ जो थी वो सीखी भी है और अभी तक उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. मैं अपनी मिसेस को हमेशा ये कहता हूँ कि इफ़ एवर आई एस्पायर टू बी समबडी तो वो ये हैं. शख्सियात जो हैं, अफराद जो हैं, वो अदारों की वजह से पहचानी जाती हैं, लेकिन बात साथ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अदारा पहचाना जाता है. और हमें बड़ा फ़ख्र होता है जब आईटी के हवाले से, सेंटर फॉर लर्निंग डेवलपमेंट के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से जब कोई ये पूछता है कि STPI वही जिसको ब्रिगेडियर यासीन साहब देखते हैं इन शोबों को, तो मैं बड़ा खुश होकर बताता हूँ कि जी ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो हमारे सीनियर एडवाइज़र एमरेटस हैं. और हर एक के साथ उनका बहुत अच्छा रवैया हमेशा, और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही जेंटलमैन. उनसे जब भी कभी बात करनी हो प्रोफेशनली या अदरवाइज, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू हिम, टू लिसन टू हिम, टू गेट गाइडेंस फ्रॉम हिम. जो हम 14 अगस्त जो हमें आज़ादी मनाते हैं, ये हमारी तो है ही नहीं. ये तो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानीज़ की हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क के लिए उन्होंने मेहनत की, और हम लोगों को उन्होंने जो है वो मुल्क बनाया दे दिया, और हम लोग जो हैं वो अब उसके अंदर रहते हैं और उसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं. तो ये पहली मोटिवेशन थी मेरी. दूसरी मोटिवेशन ये थी कि सारों के ज़िंदगी में एक वक्त आता है कि जब वो अपने आप के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो कहाँ से आए, वो कौन हैं, उनके बाप दादा कौन हैं. और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं ये उनकी पूरी लाइफ इसमें प्रिजर्व करूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये किस तरह आए, इनकी क्या मोटिवेशंस थी, इन्होंने क्या सोचा, कौन सा ख्वाब इन्होंने देखा, कौन सा ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना का जो है इन्होंने साथ अपने लिया, और फिर इसको ख्वाब को अमली जहाँ पहनाने के लिए उन्होंने मेहनत की. SDTV के लिए मैं हूँ हानिया इकबाल.